بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس فرسٹ ایئر سوکس۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا ٹاپک ہے یونٹری اینڈ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ، وحدانی اور وفاقی طرز حکومت۔ تو عزیز طلبہ، میں آپ کو پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں کہ میں کوئی ولی اللہ یا علامہ فہامہ نہیں ہوں، لیکن کیونکہ اب آپ کے لیے لیکچر ریکارڈ کروانے پڑتے ہیں تو ساتھ ساتھ پھر اللہ اور اس کے رسول کا بھی نام ہونا چاہیے تاکہ آخرت بھی آپ کی ہماری سنورتی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وحدانی نظامی حکومت ایسا نظامی حکومت ہوتا ہے ایسا نظامی حکومت جس میں تمام اختیارات ایک مرکز میں ہوتے ہیں، برطانیہ میں یہ نظام ہے، ایسا نظامی حکومت جس میں تمام اختیارات ایک مرکز میں ہوتے ہیں۔ یعنی کہ حکومت کے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ 3 شعبے ہوتے ہیں: مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ۔ مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ۔ تو مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ جو ہے ان کی تنظیم ایک ہی مرکز میں ہوتی ہے اور تمام تر اختیارات اسی مرکز کو حاصل ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم پاکستان کی صورتحال کو دیکھیں تو اس میں اگر صوبے جو ہیں، صوبوں کو ختم کر دیا جائے، صوبوں کو ختم کر کے تمام اختیارات اسلام آباد میں دے دیے ہیں، تمام اختیارات اسلام آباد مرکز میں دے دیے جائیں، تو یہ کیا بن جائے گا؟ پھر وحدانی حکومت۔ کیا بن جائے گا؟ وحدانی حکومت۔ اب اس کی مثالیں برطانیہ ہے، فرانس ہے، اٹلی ہے اور جاپان ہے۔ وحدانی کی مثالیں برطانیہ، فرانس، اٹلی اور جاپان، یہ تمام کے تمام ممالک ہیں جی، یہ وحدانی نظامی حکومت کے مالک ہیں۔ اس کے بعد عزیز طلبہ ہم دیکھیں گے وحدانی نظامی حکومت کی خصوصیات۔ وحدانی نظامی حکومت جو ہے یہ سادہ اور آسان ہوتا ہے، سادہ اور آسان ہوتا ہے۔ سادہ اور آسان۔ سادہ اور آسان کیسے ہوتا ہے کہ اس کو سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے اور شہریوں کو کارکردگی کا جائزہ لینا بھی آسان ہوتا ہے۔ اب پنجاب حکومت الگ ہے، سندھ الگ ہے، سرحد الگ ہے، کے پی کے الگ ہیں۔ کے پی کے والے کہتے ہیں ہم بہت اچھے ہیں، پنجاب والے کہتے ہیں ہم بہت اچھے ہیں، اور سندھ والے کہتے ہیں ہم تو بہت ہی اچھے ہیں، بلوچستان والے کہتے ہیں ہمیں پیسے نہیں مل رہے۔ تو اس طرح اس قسم کے مسائل اس میں نہیں ہوتے۔ اس کے بعد ہے اس میں لچک ہوتی ہے، لچک۔ اس کو آپ بڑی آسانی کے ساتھ وحدانی نظام حکومت میں جو ہے چینجنگ کر سکتے ہیں۔ اس میں آئین میں بھی لچک ہوتی ہے۔ آئین میں کیسے لچک ہوتی ہے؟ اب اگر پاکستان کے آئین میں تبدیلی کرنی ہو تو سینٹ سے الگ اکثریت لینی پڑے گی اور اس سے الگ اکثریت لینی پڑے گی۔ تو اس طرح ان میں کیا ہوتے ہیں جی، وحدانی نظامی حکومت میں آپ سادہ اکثریت کے ساتھ جو ہے آئین میں لچک کر سکتے ہیں کہ آپ کو صوبوں سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو عزیز طلبہ، اس کے بعد اختیارات
مقامی ادارے ہوتے ہیں، مقامی اداروں کو یہ پریفر کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں مقامی اداروں کو اتنا پریفر نہیں کیا جاتا، عرصہ دراز سے پاکستان میں مقامی اداروں کے الیکشن ہی نہیں ہوئے، تو اس طرح یہ مقامی اداروں کو پریفر کرتے ہیں، اور تمام تر اختیارات یہ مرکزی حکومت کے ساتھ ساتھ مقامی اداروں کو دیتے ہیں تاکہ عوام تک جو ہے وہ اس کا اثر پہنچے۔ وحدانی نظام حکومت میں عدلیہ کو برتر حیثیت حاصل نہیں ہوتی، عدلیہ کو برتر حیثیت حاصل نہیں ہوتی، تمام تر اختیارات جو ہیں تقسیم کی اختیارات کی عدم موجودگی میں اختیارات کے باعث تنازعات پیدا نہیں ہوتے۔ تو اس طرح اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اس میں مزید اس کی خصوصیت میں کہ سادہ رسان ہوتا ہے، لچکدار ہوتا ہے، مقامی اداروں کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے، مرکز میں اختیارات ہوتے ہیں، مضبوط اور مستقل ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ اس کے بعد دیکھیں مضبوط اور وحدانی نظام حکومت وفاقی نظام حکومت کی نسبت مضبوط اور مستقل ہوتا ہے۔ اس میں صوبائی اور علاقائی حکومت سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، عثمان بزدار سے یا شاہ صاحب سے مشورہ کرنے کی عمران خان کو ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر یہ وحدانی نظام حکومت ہوتا وہ اپنی مرضی سے ہر علاقے میں کام کروا سکتے تھے، یا اپنی مرضی سے جو ہے وہ کام آئین میں تبدیلی کر سکتے تھے۔ اس کے بعد چھوٹی ریاستوں کے لیے موضوع، وحدانی نظام حکومت جو ہے چھوٹی ریاستوں کو جن کا رقبہ چھوٹا ہے یا آبادی کم ہے، ٹھیک ہے، تو ان ریاستوں کے لیے بہت موزوں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس میں خرچ کم ہوتا ہے، کم خرچ۔ اب کم خرچ کا میں کیسے بتاؤں آپ کو کہ صوبائی حکومت کا الگ سے، صوبائی حکومت کا جو خرچہ ہے وفاقی حکومت کے تقریباً برابر ہی ہوتا ہے۔ وفاقی وزیر کے پیچھے بھی ایک گاڑی ہوتی ہے پولیس کی، اور صوبائی وزیر کے پیچھے بھی ایک گاڑی ہوتی ہے، اس کو الگ سے تنخواہ دینی پڑتی ہے، اس نواب کو الگ سے تنخواہ دینی پڑتی ہے۔ اگر وحدانی نظامی حکومت ہوگا تو خرچہ کم ہوگا، اور ایک صوبائی حکومت کے ذریعے کی بجائے ہم پورے ملک کا خرچہ کریں گے تب بھی اس کے برابر ہوگا۔ نظم و نسق میں یکسانیت، پورے ملک میں ایک جیسا نظم و نسق ہوتا ہے، کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہمارے پاس روپے پیسے کم ہیں، ہمیں فنڈ کم دیے گئے ہیں، ہمارے پاس جو ہیں وہ مسائل زیادہ ہیں، پیسے کم دیے گئے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد اتحاد و یکجہتی کی فضا برابر ہوتی ہے، اتحاد و یکجہتی کی فضا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہم بلوچی ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم پنجابی ہیں، ہم سندھی ہیں، ہم سریکی ہیں، نہیں، تمام کے تمام اگر ووٹ مانگیں گے تو پاکستان کی نیت سے، اگر کوئی فلاح و بہبود کا کام کرے گا تو پاکستان کے لیے کرے گا، اپنے ملک کے لیے کرے گا، کسی قوم کے لیے، کسی صوبائی نسل پرستی کے لیے، صوبائیت کے لیے نہیں کرے گا۔ تو اس طرح عزیز طلبہ اس کے بعد اس میں خامیاں بھی ہیں، وہ 4-5 خامیاں ہیں، وہ آپ دیکھ لیں۔ اس کے جو ڈی میرٹس ہیں، میرٹس آف یونٹری سسٹم آف گورنمنٹ۔ اب اس میں دیکھیں کہ بڑے ممالک کے لیے ناموزوں ہیں، بڑے ملکوں کے لیے ناموزوں ہیں، کیونکہ بڑے ملکوں میں ایک وزیر اعظم جو ہے وہ پورے ملک کا دورہ نہیں کر سکتا، یا ایک ملک کا پورا ایک وزیر جو ہے، ایک وفاقی وزیر پورے ملک کے اندر چکر نہیں لگا سکتا، تو اس کی ہیلپ ہو جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے وزیر جو ہیں وہ اس کے ذریعے اپنے ملکوں میں، اپنے صوبوں میں کام کروا لیتا ہے، مقامی مسائل سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ یا تو مکمل طور پہ مقامی حکومتوں کا نظام ہو، پھر وحدانی نظام حکومت کامیاب ہے، لیکن جب وحدانی نظام حکومت اس وقت کامیاب ہوگا جب مقامی حکومتیں ہوں گی، اگر مقامی حکومتیں نہیں ہوں گی تو مقامی مسائل سے توجہ کا خاتمہ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ عام شہری تک اپنے فائدے یا اپنی بہتری
یا اپنے اثرات جو ہے وہ عام آدمی تک نہیں پہنچا سکتی۔ قوت اختراع کی پامالی۔ قوت اختراع کیا ہوتی ہے؟ کہ گارنر کہتا ہے کہ وحدانی طرز حکومت مقامی طور پر افراد کی قوت اختراع کو پامال کر دیتی ہے، یعنی کہ عوام جو ہے ان کی دلچسپی کم ہو جاتی ہے، ان کو غرض نہیں ہوتی، کیونکہ حکومت کی توجہ عوام سے کم ہو جاتی ہے، اور عوام جو ہے وہ حکومت کے کاموں میں دلچسپی لینا چھوڑ دیتی ہے۔ اس طرح جو ہے اس کے علاوہ جو ہے جو نمائندے ہوتے ہیں ان کی بھی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ افسر شاہی جو ہے، افسر شاہی کے پرپوزے نکل آتے ہیں۔ افسر شاہی کہتے ہیں بیوروکریسی کو، کہ پرپوزے پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں تو پہلے افسر شاہی جو ہے وہ ایک تبادلے سے لے کے ہر کام کے اوپر ہیوی ہے، لیکن بڑے بڑے مفکر کہتے ہیں کہ جب وحدانی نظام حکومت ہوتا ہے تو وزیر اعظم یا صدر جو ہے وہ افسروں کے ذریعے کام لیتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، افسر شاہی جو ہے وہ اس کے پرپرزے نکل آتے ہیں، وہ بڑے ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں، اور سفارش، اقربا پروری، رشوت اور سرخ فیتے جیسی خرابیاں جو ہے ان میں پائی جاتی ہیں۔ تو اس طرح عزیز طلبہ یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، یہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔ پروفیسر رؤف رشید وینس کو اجازت دیجیے۔